عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حمد۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى وعلی آلك آلک وأصحابك واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی اس محفل مبارکہ کا عنوان محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور عرس مبارک حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ محفل میں مسجد میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری غلطیاں ہمارے گناہ اللہ معاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے۔ آپ سارے اگر موبائل چلائیں گے یا اسی کام لگے رہیں گے تو پھر تو بہتر تھا کہ آپ کو تقریر بھیج دیتے موبائل پہ، آپ سن لیتے آرام سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میری بات پہ توجہ کریں۔ میں نے چونکہ آپ اور میں دونوں وقت نکال کے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو یہ تو کوئی آپس میں بات کرنے کا پروگرام ہے، ورنہ چلے ٹیلی فونوں پہ تو کام چلتا ہی رہتا ہے۔ میں نے چند ایک باتیں آپ سے کرنی ہیں، اللہ کرے میں بھی اخلاص سے بات کروں اور اللہ تعالیٰ اسے اثر بھی بنائے اور اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کا کچھ فائدہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تحقیق میں نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا میرے نبی کریم علیہ السلام پر گراں گزرتا ہے۔ اگر تم کسی تکلیف میں ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چیز گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، محبوب تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی فرماتے ہیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ تو پھر میری طرف دیکھو نا یار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں رب کریم نے فرمایا کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا حضور پر گراں گزرتا ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھلائی چاہتے ہیں نا امت کی، وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بندے کو کاروبار شروع کرا دیا جائے، اس کا کاروبار ٹھیک ہو جائے، نوکری اچھی لگ جائے، گھر بار صحیح بن جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی مدد کر دی۔ بہت ساری جگہوں سے ہم نے اس کو آزمائش سے بچا لیا، اس کا کافی نفع ہو گیا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، نوکری بھی ہوتی ہے، گھر بھی ہوتا ہے، سنجیدگی نہیں ہوتی، ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہوتی، تو ساری چیزیں گھر میں موجود ہونے کے باوجود ان کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے ان سے پریشان رہتے ہیں۔ انسان کی اگر اخلاقی تربیت نہ ہو تو اس سے جتنے لوگ تعلق والے ہوتے ہیں وہ سب آزمائش کا شکار ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری جو بھلائی چاہتے ہیں نا، حضور نے خود اس کو بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم اور میں، تمہاری اور میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس بندے نے آگ روشن کی تھی تو پتنگے آ کے آگ پہ گرنے لگ گئے تھے۔ وہ بندہ پتنگوں کو روکتا تھا کہ نہ گرو جل جاؤ گے، نہ گرو جل جاؤ گے، لیکن پتنگے گرتے تھے۔ محبوب فرماتے میں بھی نہ تمہیں
بار بار روکتا ہوں، تم دوزخ کی آگ میں گرتے ہو تو میں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں، یہ کام نہ کرو دوزخ میں چلے جاؤ، یہ کام نہ کرو تمہیں عذاب ہوگا، یہ کام نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لو گے، ان کاموں سے بچو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں کھول کھول کے ہر وہ کام بتایا جو کام اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور پھر حضور نے بڑا بیان کر کے واضح کر کے ہمیں وہ سارے کام بھی بتائے جن سے اللہ راضی ہو کے اپنے بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یاد رکھ لیں، کسی بندے کی اخلاقی تربیت کر دینا، اخلاقی تربیت، یہ اس کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے کہ وہ اعمال صالح کرنے لگ جائے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہمارے ہاں بڑی بہترین ڈگری لے کے ایک شخص بہترین کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے بالکل نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی اخلاقی تلخی سے سخت پریشان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار کس طرح کا بندہ ہے، اس کا رویہ ہی صحیح نہیں۔ بڑا مالدار آدمی ہوتا ہے، وزادار ہوتا ہے، ساری دنیاوی اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن لوگ سلام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، کہتے پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ کسی قوم کا کسی بندے کے سینے میں اگر درد جاگ جائے تو وہ بہترین کوشش یہ کرتا ہے کہ میری قوم کی اخلاقی تربیت ہو جائے، ان کے رویے ٹھیک ہو جائیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہو جائے۔ ہمارے ہاں آج جن چیزوں کا بار بار زور دیا جاتا ہے نا، ہمارے ملک میں بھی اور ہماری سیاست میں بھی اور ہمارے میڈیا میں بھی، وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ معیشت ٹھیک ہونی چاہیے، روزی روٹی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، تعلیم کا معاملہ حل ہونا چاہیے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور خاص توجہ آپ کی چاہتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھ لیں یہ بات کہ قوم ساری ہنرمند ہو جائے، ساری ڈگری ہولڈر ہو جائے، لیکن اگر اس کے اندر وہ تقوی کی دولت ہی نہیں، وہ پرہیزگاری کی دولت ہی نہیں، مجھے بتائیے ڈگری زیادہ تقسیم ہونے لگی ہیں تو کرپشن کم ہو گئی ہے؟ تعلیم بہت زیادہ دنیاوی عام ہوئی ہے تو کیا اس کے ساتھ پھر دیانتداری بڑھ گئی ہے؟ سوسائٹی کے اندر خیر زیادہ ہو گئی ہے؟ جو کام زیادہ ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ ہی نہیں لگایا کہ ہم مکہ مدینے میں یونیورسٹیاں بنائیں گے، یہ فرمایا ہی نہیں کہ ملیں لگائیں گے، فیکٹریاں لگائیں گے۔ حضور نے تو فرمایا رب کے بندوں کو رب کی دھرتی پر رب کے حکم کے مطابق چلنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ انہیں ہم پابند کریں گے کہ تم نے اللہ رسول کی رضا کے مطابق چلنا ہے۔ آپ دیکھیے حضور کیا فرماتے ہیں، فرمایا میں تو مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں، تمہارے جو اخلاقی رویے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ سوسائٹی کے اندر آپ کیمرہ لگا لیں، کہتے ہیں سارے کیمرے لگاؤ، سارے کیمرے لگاؤ، سارے کیمرے لگاؤ، تو کیمرہ بند بھی ہو جاتا ہے، کیمرہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، بتی بھی جاتی ہے۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ کیمرے لگا کے بندے پکڑو، دین یہ کہتا ہے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کر دو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جس قوم کا یہ نظریہ بن جائے نا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو میرے بھائی پوری تنہائیوں میں بھی نیک ہوتی ہے، بالکل با اختیار ہو، اکیلی ہو، معاذ اللہ ہر گناہ پہ قادر ہو، پھر بھی نیک ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اخلاقی رویے ٹھیک کرنے پر، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے پر، یہی حضور کا درد ہے۔ اس درد کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف بھی گئے، منڈیوں میں بھی گئے، پیغام حق سنایا۔ یہ انقلابی سوچیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے سامنے رکھی۔ آپ کبھی سیرت نبوی کا مطالعہ کریں تو عرب کے لوگ جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کے سامنے دین اسلام کی کمزوریاں بیان کرتے تھے تو ایک بات وہ یہ کرتے تھے، جی انہوں نے تو ہمارے غلاموں کو ہمارے ساتھ کھڑا کر دیا، یہ تو کہتے ہیں تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ کل جو لوگ ہم نے پیروں میں بٹھائے ہوتے تھے، جو ہماری بھینسوں کو چارہ ڈالتے تھے، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل کوئی معاملہ ہی نہیں۔ آپ کبھی باریک بینی سے اس چیز کو آپ دیکھیں کہ یعنی وہ چیز جس کو آج لوگ بڑے دھڑلے سے خوبی کہہ کے بیان کرتے ہیں، اس کو خوبی بنایا کس نے ہے؟ اسے خوبی مدینے والے رسول نے بنایا ہے۔ ورنہ وہ لوگ تو کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، جس کے پیسے دیے ہمارے برابر بیٹھ کے روٹی کھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے میں درد ہے، حضور کے دل میں تڑپ ہے کہ بندے اللہ والے ہو جائیں، لوگوں کے دلوں کے اندر دین پیدا ہو جائے، وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس لیے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ٹھیک ہو گیا، ایک بندہ ہدایت پا گیا، کتنے جی بولیے؟ ایک بندہ۔ میں یہ تو دعویٰ کرتا ہوں کہ اتنے میرے شاگرد ہیں، اتنے میرے ارادت مند ہیں، اتنے میرے ہاں کام کرتے ہیں، یہ سارے دعوے ہم کرتے ہیں، لیکن بندے ٹھیک کتنے ہوئے، تبدیلی کتنی آئی، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا تو سمجھ لے دنیا بھی بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی تیرے لیے خیر کا فیصلہ فرما دیا۔ تھوڑا سا یہ تربیت کا ماحول بنایا جائے، لوگوں کو شعوری طور پر پختہ کیا جائے، لوگوں کی ذہن سازی کی جائے کہ یار یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے میں کل فیصل آباد کی طرف تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، وہ مجھے کہنے لگے مولانا، اور آپ یقین کریں انہوں نے مجھے بات سمجھائی تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کہنے لگے آپ لوگوں کو نماز کا، وضو کا، غسل کا مسئلہ بتاتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ بھی کہا ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے؟ کتنے فیصد عورتیں ہیں جو بچوں کا دودھ چھڑوا دیتی ہیں، اور کتنا نقصان ہوتا ہے بچہ جب فیڈر پیتا ہے، اعصابی طور پر کتنا کمزور ہوتا ہے، آزمائشیں کتنی زیادہ بڑھتی ہیں۔ اس پر بھی تو آپ توجہ دلائیں۔ تو انہوں نے ٹھیک کہا، دین کے ہمارے ہاں دین لوگوں نے کتنا اپنایا ہے جتنی ضرورت ہے۔ ادھر دیکھو جی میری طرف، ہاں جی نہ کرو یار، ساڑھی گل سنو، اللہ تو ان خوش رکھے۔ او بھائی کتنا اپنایا ہے، مثلا پورے دین میں سے میاں صاحب کو دین کتنا یاد ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، یہ دین یاد ہے۔ نہ وہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، نہ وہ کسی کا حق صحیح ادا کرتا ہے، دوسری شادی کرنی ہو تو اسے فوراً دین یاد آتا ہے، کہتا ہے جائز ہیں جی 4 دین میں۔ بیوی صاحبہ کو دین کہاں یاد آتا ہے، وہ کہتی مولوی صاحب بتائیں نا آپ میرے خامند کو کہ ساس سسر کی خدمت کرنا کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو میں نے کہا چلو لکھا ہے اس پر ہی عمل کر لو، جو لکھا ہے اس پر ہی عمل کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے ناک سے ریشہ نکلے، عورت اپنی زبان سے بھی صاف کرے پھر بھی خامد کا حق ادا نہیں ہوتا۔ چلو جو لکھا ہے اس پر ہی عمل کر لو، اس پر تو کرو نا، جو کہا قرآن نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں کے اندر ٹھہری رہو، اس پر عمل کر لو، جو لکھا ہے اس پر تو عمل کرو۔ لیکن قرآن پاک کہتا ہے أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض سے انکار کر دیتے ہو۔ اہل یہود کی عادت بیان کی کہ بعض پر ایمان لے آتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ دین کی ہمہ پہلو تعلیمات اور تربیت کا مزاج بنایا جائے۔ او میرے بھائی، میں جناب سکھ خریدنے نکلا ہوں، میں نے اپنے بچوں کے لیے دولت جمع کرنی ہے، گھر بنا کے دینا ہے، گاڑی لے کے دینی ہے، ڈگری دینی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کے حق میں سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اولاد کو اچھا ادب سکھا دے۔ یہ تحفہ جو سب سے بہتر تھا کہ اس کی عادات سنور جائیں، وہ اخلاقی طور پر مضبوط ہو جائے، اس کے اندر دیانتداری پیدا ہو جائے، اس کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہ نکلے، وہ اگر کھائے تو صرف رزق حلال کھائے۔ فرمایا بہترین تحفہ تمہاری طرف سے بچے کے حق میں یہ ہے کہ تم اسے اچھا ادب سکھاؤ، اسے آداب زندگی سے آگاہ کرو۔ ہم نے سہولتیں دیں بچوں کو، ان کو پیسے ہی کما کے دیے اور آگے پیسے کمانے کا ہی ان کو بھی مزاج دیا کہ کماؤ جتنے کمائے جا سکتے ہیں، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ رشتے بھی پیسوں کے، دوستیاں بھی پیسوں کی، لینے دینے بھی پیسوں کے، آہستہ آہستہ خرابی ہو گئی۔ اخلاقیات جب ٹھیک ہو جائیں، انسان غلطیوں سے نکلنے لگے، تو آپ یقین کریں آہستہ آہستہ وہ بندہ شجر سایہ دار بننے لگ جاتا ہے، اس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھتے ہیں، لوگ اس کا پھل کھانے لگتے ہیں، اس سے نفع لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اچھی تربیت، لوگوں کے اچھے انداز میں اخلاق، کردار پر خاص غور کی جائے۔ ہمارے ہاں آج کل بڑا خاص رواج ہے مذہب کو منانے کا، حالانکہ مذہب تو اپنانے کے لیے آیا ہے۔ ہمارے ہاں منایا جاتا ہے فلانا دن بھی مناؤ، فلانا دن بھی مناؤ، فلانا دن بھی مناؤ، منا لیے سارے دن، تو دین پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ منانے چاہیے، اچھی بات ہے، عمل کس نے کرنا ہے؟
دین تو آیا عمل کے لیے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، ابھی آپ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہ ابو جہل نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر نور پر کچھ مارا ہے، سرکار کا سر زخمی کر دیا۔ انہوں نے فوری طور پر ڈنڈا اٹھایا، جا کے ابو جہل کے سر پہ مارا، سر پہلے سے زیادہ پھوڑ دیا۔ وہ اسے پتہ تھا جناب امیر حمزہ بڑے دلیر ہیں، بولا ہی نہیں آگے سے، چپ کیے رہا۔ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو جہل کا سر پھوڑ دیا، بدلہ لے لیا ہے، آپ خوش ہو جائیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا۔ تو یا رسول اللہ آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ میرا کلمہ پڑھیں، دین میں داخل ہو جائیں، میں خوش ہو جاؤں گا۔ جو کام اصل ہے اس پر توجہ کی جائے، دین کی آبیاری، دین کے اخلاقی رویے۔ ہمارا یہ ماحول بن گیا ہے کہ ہم جب تک عمل نہیں کرتے، چیز پر عمل نہیں کرتے، اتنی دیر تک محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے پوری طرح سے اس کو عین الیقین کے ساتھ لیا ہے۔ عمل کا رستہ اختیار کیا جائے اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے اپنے گھر کے اندر، نظام تعلیم و تربیت۔ اور میں ایک بات اور بھی عرض کروں آپ سے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ہمارے 2-3 طریقے ہیں تبلیغ کرنے کے۔ ایک تبلیغ ہم بہن کو کرتے ہیں اور ایک بیوی کو کرتے ہیں، ان دونوں میں ڈھیر سارا فرق ہے۔ جو انداز تبلیغ بیوی کے ساتھ ہے وہ جارحانہ ہے، شدت پسندی پر مبنی۔ اس میں ہم 3-4 دفعہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تیرے بڑوں نے سکھایا کچھ نہیں۔ ایک انداز تبلیغ بہن کے ساتھ ہے، جس کو ہم کونے میں لے جا کے منت کر کے بیٹی کو، بہن کو گزارش کرتے ہیں کہ دیکھ تیرے اندر بڑی کمی ہے، ہم مان تو نہیں رہے پنچایت میں، لیکن تیری بڑی کمزوریاں ہیں، احتیاط کر۔ ایک انداز تبلیغ وہاں تھا، ایک انداز تبلیغ یہاں ہے۔ عزیز بھائی یاد رکھیں، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص کو سمجھانا چاہیں گے، قائل کرنا چاہیں گے، اسے قریب لانا چاہیں گے، تو دنیا میں ایسے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں جو عالم تھے اور ان کے گھر میں اہلیہ آئی تو انہوں نے دین کا عالم بنا لیا، ان کی بھی تربیت کر لی۔ لیکن اس کے لیے خاص درد کی ضرورت ہے، شوق کی ضرورت۔ جس طرح کسی بیمار پر آپ کو ترس آتا ہے، پیار آتا ہے، اس طرح اگر کوئی بندہ گناہوں میں الجھا ہوا ہو تو اس پر بھی آپ کو اسی طرح پیار آنا چاہیے، تاکہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے، اسے روکا جائے، اس پر تھوڑی محنت کی جائے، اس کے اندر جو گرد و غبار چڑھ گیا ہے وہ صاف کیا جائے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے خوبصورت آدمی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ کمال آدمی، علم میں، فقاہت میں، تلاوت قرآن میں پہلی صف کے لوگوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام۔ ایک دن کہیں سے گزر رہے تھے تو وہاں معاذ اللہ گانے باجے کی بزم سجی ہوئی تھی۔ ایک شخص بڑی سریلی آواز میں کچھ گا رہا تھا۔ ہمارا مزاج ہی تنقید کا ہے، کرنی ہی تنقید ہے، طبیعت ہی اس قسم کی ہے، اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرنا ہے اور کسی کی ایک دیکھ کے اسے نفرت شروع کر دینی، اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے محبت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو وہ جو گا رہا تھا نا شخص، اس کی آواز کانوں میں آئی تو بڑے درد سے رک گئے اور رک کے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ بات اتنے لفظ، اس سے زیادہ نہیں۔ تشریف لے گئے، وہ شخص اس کا نام زازان تھا، وہ باہر آیا، ایک شخص اسے کھڑا کر کے کہا آج پتہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تھے اور تیری آواز ان کے کانوں میں گئی ہے تو کہہ رہے تھے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہنے لگا وہ صحیح بتاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے، صحابی رسول نے میرے لیے کہا ہے، میرے جیسے شخص کے بارے میں انہوں نے میرا نام لیا ہے، میرے بارے میں یہ کہہ گئے، کہا تیرے بارے میں کہا، صحیح بتاؤ یار۔ نے کہا انہوں نے کہا ہے۔ کہنے لگے بتاؤ پھر ان کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں محلے، فلاں گلی، فلاں کونے میں رہتے ہیں۔ دوڑے گئے، دروازے پہ دستک دی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے۔ کون ہو میاں؟ حضور وہی ہوں جس کے لیے آپ نے کہا تھا کاش قرآن پاک پڑھتا۔ یہ کہتے کہتے رو پڑے،
کہنے لگے حضرت جی آپ کے وہ جملے رب نے قبول کر لیے ہیں، میں آ گیا ہوں، توبہ بھی کرا دیں اور قرآن پاک بھی پڑھا دیں۔ کوئی بیٹھا ہوا نا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں اور سمندر اچھال دیتا ہے۔ آپ کا جب درد یہ ہوتا ہے نا، درد، آپ یقین کریں بچہ کام نہیں سیکھتا، سب کو فکر ہے، اتنی فکر اس وقت بھی کریں جب جھوٹ بولتا ہے۔ وہ اگر پڑھائی نہیں کرتا تو اتنی ٹینشن ہے کہ اماں 10 جگہ سے تعویذ لینے جاتی ہے، اور جب وہ دھوکے کی بات کرتا ہے نا، فراڈ کرتا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے، اس وقت بھی اس طرح کی فکر کرو۔ اگر وہ جھوٹ بولتا رہا، دھوکہ کرتا رہا، بچپن میں ہلکی پھلکی شرارتوں کے رنگ میں اس نے یہ کام کیا، تو وہ کل ماں باپ کے ساتھ بھی یہی کرے گا۔ اگر اس کی عادات اسی طرح کی رہیں تو میں نے وہ عورتیں بھی دیکھی ہیں جو روتی ہیں، کہتی ہیں خامد سچ نہیں بولتا، وہ بتاتا کہیں ہے جاتا کہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، جانے وہ کیا کرے گا۔ اخلاقی طور پر لوگوں کی تربیت، ان کا احساس، ان کی اس خطاؤں کے بارے میں دل کے اندر تڑپ، جتنے اللہ کے بندے تھے نا انہیں چونکہ پتہ تھا دین کا اصل میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے، اصل کیا ہے، تو ان کے دلوں میں بھی بڑی تڑپ تھی کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے زندگیاں گزار دی، تربیت کی، قوموں کی محنت کی، جد و جہد کی۔ آج تو خیر پیران نظام نے ایک ہی کام رکھا ہوا ہے، اللہ ماشاء اللہ، کہ وہ آستانہ کیسے مضبوط ہو سکتا ہے اور تعویذ دھاگے کا شور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو بتا کہ تنوں فرق پیا سی تے اگوں دوجیاں نوں بھی دس۔ دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ فلانا جن صحیح نکالتا ہے اور فلانے کے پاس گیا تھا تو پیسے ہی پیسے ہو گئے۔ کیسا مذاق ہے۔ جن چیزوں کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے دینی رویوں کے ساتھ، ان کو آپ لے آئے دین کے اندر، ان کو آپ لے آئے، جھوٹی سچی کرامتیں، کہانیاں، باتیں۔ اور پھر ایک اس سے بڑی ایک مصیبت یہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ 400 چلیں بہت زیادہ مسافر بیٹھے ہیں، بڑا جہاز ہے، 500 مسافر بیٹھا ہے جہاز میں، پائلٹ جہاز چلاتا ہے، پائلٹ فوت ہو گیا، اب اس کا بیٹا ہے، پائلٹ نہیں ہے اس کا پتر، اس کو بٹھا لیتے ہو کہ چل توں چلا، تسی بول دے نہیں، تو سنبھال لینا ہے، لگتا ہے تسی اعتبار کر دے ہو، بٹھا لیتے ہو کیوں؟ کو جان کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے۔ اگر اسے بٹھا لیں گے نا جس کی تعلیم ہی نہیں، تو جان کا وہ گرا دے گا، مار دے گا 500 بندہ، لہذا وہ جتنا مرضی کہنا میں پائلٹ کا پتر ہوں، تو توبہ توبہ، تو جتنا مرضی پتر ہو، تو نیچے اترنا، یہاں کو سیانا بندہ بٹھا۔ تو خدا کے بندو، جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں تم جعلی بندہ نہیں بٹھاتے، تو جہاں ایمان کا مسئلہ ہو وہاں کہتے جی پتر تو ہے، وہ پتر چھوڑ، اس کے اندر صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے نا، اس کی تعلیم بھی تو ہونی چاہیے نا، تربیت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ یہ کیا معنی ہوا؟ آپ جس کو چاہیں جب چاہیں جس طرح کا بھی ہو، ٹھیک ہے، آنا چاہیے۔ زندگی کے اندر اصول بنائیں اور اصولوں کی روشنی میں لوگوں کو پرکھیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے خود بخود اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ قاعدے اور ضابطے ضروری ہوتے ہیں، ان پر ساری چیزوں کا مدار ہوتا ہے، باتیں زیادہ نہیں کرنی۔ تمام اولیاء اللہ اشاعت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے انہوں نے ذرائع اختیار کیے، ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ دولتیں کتنی ہو جائیں، لوگ اچھا کہیں یا برا کہیں، مقصود یہ تھا کہ دین پھیل کیسے سکتا ہے، لوگوں تک بات کیسے پہنچ سکتی ہے، دین کو لوگ کس طرح کر کے قبول کر سکتے ہیں، اس کے لیے وہ کوشش کرتے تھے۔ ہمارا بھی سٹیٹس ہونا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ لوگ کام نہیں کرتے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی ضروری ہے کہ ہر بندہ، آپ کو بندے نے بندہ ہی رہنا، اس نے فرشتہ تو نہیں نہ بننا۔ ہم جو عوام میں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کی خیر تلاش کریں۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک فرمان پر پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم جینے کا سلیقہ حضور سے سیکھیں۔ دیکھیں نا، ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ آپ ذہن بنا لیں، میں نے لوگوں کے لیے بہتر بننا ہے، میں نے بہتر بننا ہے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، گلی محلے والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سسرال والوں کے لیے، دوستوں کے لیے۔ آپ جس فیلڈ میں ہیں، استاد ہیں تو شاگردوں کے لیے، ڈاکٹر ہیں تو مریضوں کے لیے، آپ نے بہتر بننا ہے، تو سرکار نے فرمایا اسی پر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اس ایک حدیث پر ساری زندگی گزاری جا سکتی۔ مجھے بتائیے اگر وہی چیز ہم اپنے بھائی کے لیے پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو ملاوٹ والی چیزیں بکیں گی؟ جعلی دوائیاں بکیں گی؟ کوئی کرپشن والا کام ہوگا؟ تو شرط تو یہ ہے کہ دین کو اپنایا جائے، اور شرط یہ ہے کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ ایک تو اپنی تربیت پر توجہ دیں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ ان منڈے نو میری جتی پوری آن لگ پئی، لہذا اب میں نے کوئی کام، یہ دیہاتی لوگوں کا طریقہ ہوتا تھا۔ وہ ہماری گلی سے ہمارے محلے کا جوان گزرا کرتا تھا تو موٹر سائیکل پہ اس نے نا ہارن بڑا خطرناک لگایا تھا۔ میری اماں بیمار رہتی تھی تو جو بجاتا تھا تکلیف ہوتی تھی، تو ایک دن وہ گزرا تو اس نے وہ ہارن اتار دیا۔ میں نے اسے کھڑا کر کے کہا، میں کہا بھائی آؤ خیر ہی؟ وہ کہنے لگا میرے وال بیٹی ہوئی ہے تے اماں مینوں دسیا کہ تیاں دے پتر انج نہیں کرتے، تیاں دے باپ انج نہیں کرتے، تو بس اتار دیا، اب نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ جب سمجھتے تھے نا میں کسی مقام پہ ہوں تو پھر وہ سب سے پہلے اپنی تربیت پر توجہ دیتے تھے کہ اب میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے وہ بابا بلے شاہ صاحب سے کسی شخص نے جا کے کہا نا جی میں جمعہ پڑھاتا ہوں یا کوئی بات کرتا ہوں تو لوگ تنقید بڑی کرتے ہیں، تو آپ فرمانے لگے سفید چادر نہ پہنو، پھر اگر تم نے دیندار ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو پھر تو لوگ تم سے بات کریں گے، چٹی چادر لا دینا کڑیے تے پین فقیراں دی لوئی، چٹی چادر تے داغ لگیندا ہی، لوئی نو داغ نہ کوئی۔ اگر تو نے دعویٰ کیا ہے کہیں پارسائی کا تو پھر تو سوال اٹھے گا۔ تو اپنی تربیت پر توجہ دیں اور پھر کوشش فرمائیں کہ دولت دینے کی بجائے، تحفے دینے کی بجائے اخلاقی سپورٹ کریں، اپنے ساتھ متعلقہ سب لوگوں پر توجہ دیں، ان کا ذہن بنائیں۔ ہمارے کہنے سے بڑے معاملات صحیح ہو سکتے ہیں، ہماری توجہ دینے سے بڑے سارے گھر بچ سکتے ہیں، لوگوں کو یہ بتائیں۔ اور ایک بات اور بھی آخر میں عرض کروں، ایک بات آپ کے ذہن میں آئے گی، لوگ کریں گے جی ساری دنیا خراب ہے تو میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ تو نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی۔ آپ کہیں کہ نیکیاں جمہوری ہوتی ہیں، سارے کریں گے تو پھر ہم نے کرنی ہے۔ اگر یہی سوچ حضرت صدیق اکبر کی ہوتی تو پھر تو وہ سوچتے نا پہلے سارے مکہ کلمہ پڑھے گا پھر میں پڑھوں گا۔ یہ تو بالکل سوچ ہی درست نہیں ہے۔ انہوں نے جس کو حق جانا اس کو قبول کیا، اور 13 سال انہوں نے دیکھا کہ مکے میں کوئی بہت بڑی جمعیت نہیں آئی دین کی طرف، لیکن وہ سمجھتے تھے حق ہے تو وہ حق پر ڈٹے رہے۔ تو پھر وہ وقت آ گیا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر فوجوں کی فوجیں دین میں آنے لگ گئیں۔ تو اس لیے آپ شروع کریں، آپ کے شروع کرنے سے بڑا فائدہ ہوگا، ایک ایک بندے کے شروع کرنے سے جمعیت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نفع والا عطا فرما، عمل اخلاص والا عطا فرما، مسجد کی محبت عطا فرما، قرآن پاک کا پیار نصیب فرما، دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ جن دوستوں نے اس محفل مبارکہ کا انعقاد کیا ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔ حیدر صاحب کی صحت کے لیے دعا ہے، ان کی بھانجی کی صحت کے لیے اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ بھائی مرتضیٰ صاحب کے والد صاحب کے لیے دعا ہے، ان کی کامل مغفرت فرما، آخرت کی منازل اپنے فضل سے ان کے حق میں بہتر فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ ہمارے ایک نعت خان تھے بڑے بہترین، خالد حسنین خالد علیہ رحمہ، اللہ مرحوم کی کامل بخشش فرما، اپنے جوار رحمت میں وسیع جگہ عطا فرما۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی مدح سرائی میں وقت گزارا، اس خدمت کو قبول فرما کے ان کے لیے ذریعہ آخرت بنا۔ اللہ ہم جتنے یہاں آئے ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے۔ یہ دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما لے، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد. دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام